اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم. شما خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. شب همه عزیزان بخیر. شب شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید. خب درس سوم ما خواندیم. بله درس سوم کتاب کار همه متوجه شدن. کتاب کار در کتاب کار چی مهم بود؟ سخت که نبود کتاب کار؟ خیلی سخت نبود. در کتاب کار اونهایی که مثلا شما بعضی از دوستان بعضی چیزها متوجه نشدید. مثلا این تمرین شماره 10 چی بوده؟ جمله های زیر را به گذشته استمراری تبدیل کنید. ابھی جب آپ لوگ آگے جیسے جیسے چلتے جائیں گے، جیسے جیسے اور فعل سکھاتے جائیں گے تو اس طریقے کی تمرینیں آئیں گی کہ آپ کو ایک جملہ دے دیں گے اور اس کو دوسرے فعل سے بدلنا ہے. جیسے یہاں پر کیا ہے؟ شما ماہ قبل به دوستتان نامه نوشتید. یہاں پر کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ تحسین فاطمہ یہاں کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ شما ماہ قبل به دوستتان نامه نوشتید. ماضی مطلق. تحسین فاطمہ سبھی کے بازی تحسین فاطمہ الان صدای من میرسه؟ ہلو گلجن فاطمہ آپ کے ہاں سے شاید آواز آ رہی ہے. خوب تحسین فاطمہ صدای من میرسه؟ مشکل انٹرنیٹی داری شما؟ تحسین فاطمه اینجا شما ماه قبل به دوستتان نامه نوشتید. اینجا از کدام فعل استفاده شده؟ کون سا فعل یوز ہوا ہے یہاں؟ ماضی ہے. کدام ماضی؟ ماضی مطلق. بله احسن، ماضی مطلق. اینجا ماضی مطلق استفاده شده. شما ماه قبل به دوستتان نامه نوشتید. اینجا از فعل ماضی مطلق مثبت استفاده شده. اینجا بعضی از جمله ها اینطوری در ہر تمرین می آئیں. ہر کتاب کار کے ہر درس میں اسی طریقے سے آئیں گے. جیسے جیسے نئے نئے فعل سکھاتے جائیں گے، پہلے ماضی مطلق، پھر ماضی استمراری، ایسے پھر ماضی بعید، یہ سب جب سکھاتے جائیں گے تو آپ کو ایک تمرین اس طریقے کی ہوگی کہ آپ کو جملے دے کر آپ فعل کو تبدیل کرایا جائے گا. جیسے یہاں پر کیا کرایا ہے؟ نیچے کے جملوں کو ماضی استمراری میں تبدیل کرنا ہے. تو تبدیل کیسے کرا جاتا ہے؟ جو فعل ہم نے پڑھا ہے اس فعل کی خاصیت دیکھنی ہے ہمیں کہ کیا خاصیت ہے. جیسے ماضی استمراری کی خاصیت کیا؟ کنٹینیو ہوتا ہے. تو ہمیں اس جملے کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ جو کنٹینیو پہ دلالت کرتے ہیں وہ لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ورڈز جو ایک بار پہ دلالت کرتے ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا. یا مثلا اگر مستقبل فعل یوز ہوا ہے، فعل مضارع یوز ہوا ہے تو اس کے ساتھ مثلا فردہ یوز ہوگا، آئندہ یوز ہوگا. اور اگر اسے ماضی سے بدلنا ہے تو پہلے ہمیں اس طریقے کے ورڈز جو فیوچر کے اور مضارع کے معنی دیتے ہیں ان کو بدلنا پڑے گا، ماضی کرنا پڑے گا، پھر فعل ماضی کیا جاتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی. مثلا اگر یہیں پر آپ سے کہا جائے اسے پھر مستقبل میں تبدیل کرو تو سب سے پہلے فعل بدلنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ماہ قبل گزشتہ پہ دلالت کرتا ہے. تو اب لکھا جائے گا شما ماہ بعد به دوستتان نامه می نویسید. تو اس طریقے کی چیزیں جو وہ ہے ان کو بدلنا پڑتا ہے. اب یہاں پر ماضی استمراری سے بدلنا ہے تو ماضی استمراری میں ماہ قبل تو ایک بار ہے،
جی استمراری بلے تحسین فاطمے بلے استمرار دارا تو اگر تبدیل کریں گے تو کیسے بلے کہیں گے شما ہر ماہ ہر روز یا ہمیشہ ہر ماہ ہر ماہ بلے ہر ماہ به دوستتان نامه می می نوشتید نویس می نوشتید متوجه شدید بلے بله اینجا چی نوشته من هفته پیش در نماز جمعه شرکت کردم تبدیل کنیم من هفته مثلا پیش من هر روز یا نه هر بلے روز نه من هر هفته در نماز جمعه شرکت می کردم می کردم بله سه ما زودتر از پدرمان به خانه برگشتیم ما همیشه برگشتی زودتر از پدرمان به خانه برمی برمیگشتیم برمیگشتیم تو ہمیشے کیونکہ استمراری کے لیے تو ایسے ورڈ ہمیں لانے پڑتے ہیں اور کس طریقے کی چیز آئے گی کچھ بریکٹ میں ایسے دے کے اے تبدیل کرنا ہے جیسے ما آن مادر نہیں در در شہادت فرزندش اشک فرزندش میریخت وہ عورت بلے اپنے بیٹے کی شہادت پر آنسو بہاتی تھی تو اب یہاں ماں ماں در شہادت امام رضا علیہ السلام میریختیم ایسے بدلنا ہے یا یہاں پر یہ کہاں اضافت اس جملوں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چیز بہت اہم ہے بلے بعض جگہ آپ سے کہہ دیا جاتا ہے جملوں کی تصحیح کیجئے کریکٹ کیجئے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جملے میں کہیں غلط ہی نہیں دکھ رہا ہے تو اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے ضروری نہیں کہ فعل ہی ہمیشہ غلط کر کے دکھائیں گے وہ یا ماہ قبل کو بلے ماہ بعد کر کے دکھائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ حروف کمی نکال کے دکھا دیں مثلا یہاں پہ کیا آئے گا دوستم سیرو در در بیمارستان بیمارستان بستری بود مثلا پدرم با تلفن بمن خبر داد کہ بلے به ایران کہ می به ایران آید می آید بله بسیاری از طلبه با با مدیری مدیری دار دار کردن کردند من از آمدن برادران به ایران به خوشحال ایران شدم خوشحال شدم بله آمدن کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے یا مثلا یہاں پر تصحیح کنید پہلا ہی جملہ دیکھیں کسی کے کار خوبی میں کناد خدا بہو ثواب می دہد ثواب می فعل دهد میں کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے باتیں جیسے کل میں نے بتایا بلے مگر بلے اس پہ تو توجہ ہی نہیں کی غلطی یہاں ہے بلے کسی کے کار خوبی بھی کناد خدا بے او ثواب می دہد می دہد کے ساتھ دادن کے ساتھ بے استعمال ہوتا ہے بے او باقی بلے جملہ بالکل ٹھیک ہے کسی کے کار خوبی بھی کناد خدا بے او ثواب می دہد یا اس تو ضروری نہیں ہے کہ فعل ہی میں یا جملے میں کہیں اور ویسے کمی ہو سکتا ہے آس بے اور را میں کمی ہو ٹھیک ہے اس چیز کا جی خاص توجہ دیجیے گا اب آئیے درس پہ آتے ہیں متوجہ شدید ہمیں دوستان بلے متوجہ شدم تحصیل فاطمه شما در کلاس نیستی مشغول هستی در مراسم هستی شما نه چه کار میکنی مشغولی خوب چیکار کنم نہیں خب همه خوب هستید همه دوستان خوب هستید بله بلے خوبند ما درس سوم تمام کردیم خدا خوب الان درس چهارم میخوانیم درس چهارم درباره چیست خوب درس تحصیل چهارم. فاطمه سلام خوب هستی شما وعلیکم السلام خوب هستی شما بله خوبم شما بله منم خوب هستم شب شما بخیر شب شما هم بخیر انشاءالله وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید ممنون شما ممنون خوب خانواده شما چه خبر آنها خوبند خوش میگذره بله خوش میگذرد خوب شما درس چهارم خواندی درس چهارم مطالعه کردی شما بله کم کم مطالعه کردم خیلی خوبه بعضی چیزها متوجه شدید خیلی چیزها باید متوجه بشید الان که بله. خیلی چیزها خوب سبھی کے سلام شما خوب هستی وعلیکم السلام خوبم شما خوبی منم خوب هستم خانواده شما خوب هستن بله آنها خوبند خانواده شما چه خبر خوب هستن شما بفرمایید شما درس چهارم مطالعه کردید بله من مطالعه کردم متوجه شدید بله متوجه شدم کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی شب شما بخیر سلام آقا بله خوبم شما خوبی منم خوب هستم ممنون شما دیشب چند روز کلاس غایب هستی
آقا دیشم در مجلس بودم. دیشب در مجلس. مراسم سوگواری بودم. خوب نگاه کنید این بله خیلی خوب چیکار کنم کتاب کار نوشتی نه آقا نه آقای نهال شما چرا هر روز نمیایید هر روز بیایید آقای نهال بله خواهر زهین فاطمه سلام شما خوب هستی خواهر زهین فاطمه سلام خوب هستی شما وعلیکم السلام بله من خوبم خوبی شما منم خوب هستم شما کجا هستی الان الان من خانه هستم شما برای زیارت نرفتی نه من زیارت نرفتم چه کسی رفت همسر شما برای زیارت رفت بله همسر شما برای زیارت به کربلا رفت بله خیلی خوب خدا قبول کنه انشالله آقای نهال هر روز بیایید منچا فاطمه علمین کالوانی هر روز کلاس بیایید که خوب تر بشه که ما هم خوب تر درس بخوانیم متوجه هستید همه شما درس چهارم در مورد چی بله بله آقای نهال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بنویسیم درس چهارم چهارم بنویسید دفترو خودکار در بیاری تحصیل فاطمه سبھی کے منچا فاطمه کائنات فاطمه زہرا ہمیں بله آقا. بله یاد شما باشه یک یاد شما تذکر تذکر یعنی تذکر یعنی شکر تذکر یعنی یاد دہانی تذکر یعنی یاد دہانی اٹینشن تذکر یعنی یاد دہانی کل سے انشاءاللہ کلاس 8:30 پہ ہوگی 8:45 پہ ہو رہی تھی تو آلریڈی آلے زہرہ کھلے زہرہ 8 منٹ لیٹ ہیں کل سے انشاءاللہ کلاس 8:30 ہوگی تھرڈ بک والوں کی کلاس 8:30 سے ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے بله آقا. آلے زہرہ کھلے زہرہ نہال ہر روز بھی آئی زود بھی آئی 8:30 اور ضروری نہیں ہے کہ 8:30 پہ جوائن ہو آپ ہو سکتا ہے میں پہلے بھی آ جاؤں پہلے آن کر لیتا ہوں سسٹم پہلے جوائن ہونے کی کوشش کیجیے تاکہ جو پہلے آ جائیں تو باقی باتیں جو کرنی ہیں جس کو نہ سمجھ میں آقا میں مدرسے میں سو رہی تھی جی مجلس ہو رہی تھی اچھا خدا قبول کرے انشاءاللہ نگاہ کنید بنویسی دفتر و خودکار در بیاری دفتر و خودکار در بیاری بنویسی ربیع الاول ربیع الاول ربیع الاول جی ربیع الاول تیسرا مہینہ چاند کا بله چاند کا تیسرا مہینہ چاند کا تیسرا ہی ہے نا بله چاند کا تیسرا مہینہ اسے کہتے ہیں اس کا نام ہے ربیع الاول پیامبر یعنی نبی. ہمارے آخری نبی میسنجر جی میں ابھی میسنجر لکھ کے دوں کہ فلاں جگہ پہنچا دینا آپ بھی پیامبر ہیں میسنجر پیامبر پیغام لے جانے والے پیام لے جانے والا پیامبر ٹھیک ہے پیام یعنی پیام آپ جانتے ہی ہیں پیامبر ٹھیک ہے میسنجر MESSANGER جی بله میسنجر خط لے جانے والا ایلچی قاصد بھی بولتے ہیں قاصد بھی کہتے ہیں ایلچی بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پیغام لے جانے والا میسنجر پیامبر حرف زیش آقا میسنجر کی اسپیلنگ غلط ہے ME آئے گا نا یہ بھلے ایس کے ایس کے بعد بھی ای آئے گا ای آئے گا ایم کے بعد بھی ایس کے بعد بھی دونوں ای ہے ایم کے بعد نہیں آتا ہے میسنجر حرف زیش صدای من میرسه به همه شما
بلے آقا. بله آقا. بله تحصیل فاطمه شما حتما مشغول هستی شام میخوری پس چرا حرف نمیزنی سر می نویسی تحصیل فاطمه بله حرف زیشت حرف زیشت یعنی زیشت کہتے ہیں برے کو حرف زیشت بری بات حرف زیشت یعنی پوری بات. بری بات گندی بات بری بات گندی بات جی گندی بات بله حرف زیشت یعنی بری بات گندی بات با ادب ما نباید حرف زشت بزنیم ما نباید حرف زشت بزنیم با ادب ادب کے ساتھ. با ادب با ادب ادب کے ساتھ. ادب کے ساتھ ادب کے غلجہ فاتح میں صدائے منویر سے بلے آقا. آل زہرا گل زہرا بله بلے آقا. هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت یعنی کبھی بھی نہیں کبھی بھی. کبھی بھی انسان خوبی هیچ وقت حرف زشت نمیزند هر انسان خوبی مردم خوبی یا مرد خوبی انسان خوبی هیچ وقت حرف زشت نمیزند نمیزند خیلی خوب ہرگز ہرگز یعنی هیچ وقت اس کے معنی بھی یہی ہے ٹھیک ہے ہرگز یعنی کبھی بھی بله ہرگز ہرگز یعنی هیچ وقت کبھی بھی بلے. نوشتی پاک کنم بله پاک کنم بلے. بله بلے آقا. حرف نوشتی بلے. جلو 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 یعنی آگے جلو یعنی جلو آگے ماں انسان خوب بلے فرمائے جلو ہرگز کیسا لکھا ہے؟ کبھی بھی کبھی نہیں وہی ہیچ وقت ہرگز ایک ہی معنی ہے جلو انسان خوبی جلوه پدر و مادر راہ نمی رود انسان خوب بله جلوه پدر و مادر راہ نمی رود اچھا انسان اپنے ممی پاپا کے آگے نہیں چلتا بله جلو یعنی آگے نوشتی نا ایکس خوب جلو یعنی آگے انسان خوب جلوه پدر و مادر راہ نمی رود راہ رفتن یعنی چلنا راہ رفتن یعنی چلنا دیگه چیه سخن 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 یعنی بات سخن یعنی بات بات اسراف اسراف یعنی ویسٹ. خرچ ویسٹ. ویسٹ کر اسراف یعنی برباد ویسٹ
WASTE. ویسٹ کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں اسراف. آگے نہار بھی نویسی بھلے آ جائیں. نوشتی تحصیل فاطمے سبھی کے آل زہرا کائنات فاطمے اہل اسراف یعنی خرچ کرنے والے. نہیں، خرچ کرنے والے تو اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اہل اسراف یعنی بے جا خرچ کرنے والے، مصرف لوگ. زیادہ خرچ کرنے والے. اہل اسراف خرچ کرنے والے تو بیچارے سخی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا مطلب وہ برے ہیں؟ اہل اسراف، یہ اسراف نیگیٹو ہے، منفی معنی ہے، نیگیٹو ہے. نیگیٹو مطلب غلط. اہل اسراف، اہل اسراف یعنی مصرف، حد سے زیادہ بے فائدہ خرچ کرنے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے. اور اسراف یعنی فضول خرچی، اسراف یعنی فضول خرچی یعنی بے فائدہ خرچ کرنا بلا وجہ. اس اہل اسراف یعنی مصرف لوگ. کنار یعنی کنار یعنی کنار. دیکھیے یہ ورڈ آ چکا ہے پہلے. کنارے دریائے خاردر جنگل کنار یعنی نزدیک، کنار یعنی نزدیک. من از کنار دریا رد شدم، میں دریا کے پاس سے کراس ہوا، نکلا. بلے میں متوجہ شدید. پاکیزے، پاکیزه. گله زهره شما هستی کلاس؟ گله زهره نیستن؟ رفت؟ گله زهره رفتن؟ پاکیزه یعنی پاکیزه، پاکیزه، پاک و پاکیزه. نوشتی؟ بلے کیا آ گا قطرے، قطرے. قطرے یعنی پہلے ڈراپس. قطرے یعنی بوند، بلے بلے ڈراپس. بوند. صفات، صفات، صفت کی جمع ہے، صفت کی جمع ہے صفات، صفت کی جمع کوالٹی، صفت کی جمع. صفات حسنہ یا صفات خوب. بلے مسلمان باید صفات خوب داشته باشد، صفات خوب داشته باشد. بی احترامی کردن، بی احترامی کردن یعنی بی احترامی کردن یعنی توہین کرنا، کسی کی توہین کرنا. جی توہین کرنا. فرق گذاشتن، فرق گذاشتن یعنی فرق کرنا. فرق گذاشتن یعنی کیا بولتے ہیں اس کو؟ دو لوگوں کے درمیان جب برابر ہے، ہم کسی کو کسی سے بڑھ کر جاننے لگے، فرق جاننا. جی کمپیریزن کرنا. نہ مثلا ایک ہاسپٹل میں سب لڑکے ہیں، سب برابر ہیں، اور ایک ان کا سرپرست ذمہ دار ہے، کیونکہ ایک سے اس کو زیادہ رغبت ہے تو
اس کو زیادہ فرق وہ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فرق گزاشتن. یہ غلط ہے، یہ بھی نگیٹو معنی دیتا ہے. بلے یہ بھی دو نظر کرنا، جی کیا کرنا؟ دو نظر کرنا، ہاں اسے بھی فرق گزاشتن بھی یعنی فرق کرنا. فرق کرنا، یہ دو بھی نظر معنی ہے، یہ بھی فرق گزاشتن. فرق کرنا. فرق کرنا جی فرق گزاشتن. دراز کردن، دراز کردن یعنی دراز کرنا، لمبا کرنا، لمبا کرنا. کھینچنا. دراز کردن لمبا کرنا، کھینچنا، بلے کھینچنا. نگاہ کردن، نگاہ. بولے ذرا رفتن یا ہستن علی زہرا؟ بلے آغا السلام علیکم. بولے ذرا کو ذرا. بلے آغا ہم بھی ہیں. کتاب کار نہ فرستادی شما نوشتی کتاب کار درس سے وہ بلے آغا تھوڑا کل بھی تھوڑا ہی تھا نا آپ کا تو. بولے آل زہرا شاد کردن، شاد کردن، شاد کردن، شاد کردن یعنی خوش کرنا، خوش کرنا، خوش کرنا. شاد کردن. اگر نہال نویس کی شاد کردن. بولے آ جائیں. دانستان، دانستان یعنی دانستان یعنی جاننا. جاننا، جاننا. بیکار بردن، بیکار بردن. بیکار بردن استعمال کرنا، استعمال کرنا، بیکار بردن یعنی استعمال کرنا. متوجہ شدید ہمیں بلے بلے. بلے بلے. ماضی در نقطه چه میخوانیم؟ در نقطه ماضی استمراری منفی میخوانیم. ماضی استمراری منفی میخوانیم. منفی، بله. گذاشتن، گذاشتن ماضی استمراری چه میشه؟ ماضی استمراری مثبت چه میشه؟ بله. گزاشتن، مثلا می گذاشتم، بلے می گذاشتم. ماضی استمراری میشه می گذاشتم. بله. گذاشتن سے ہو جائے گا می گذاشتم. ماضی استمراری چیک اور میسازان بله ابتدا شو بله اوله یعنی شروع میں اوله بن ماضی، اوله بن ماضی میاوریم، میاوریم. بن ماضی کے شروع میں می لے آئیں گے و بعد از بن ماضی نہ بله شناسه ماضی، شناسه ماضی اضافه میکنیم میشه ماضی استمراری. منفی چطور میسازی ماضی استمراری منفی؟ نمی گزاشتن، فقط نون پلس می. احسن. نون پلس می پلس بن ماضی، بن ماضی، ماضی پلس شناسه، شناسه شناسه ماضی، شناسه ماضی.
ہو جائے گا ماضی استمراری منفی. نمی 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 گزاشتم نمی گزاشت گزاشتم. من نمی گذاشتم. بله من نمی نمی گذاشتم. گذاشتم تو ہاں نمی گذاشتی. بولے بھائی نہال. من تو نمی نمی گذاشتم. گذاشتی تو نمی گذاشتی تو تو نمی نمی گذاشتی او نمی گذاشت ما نمی ما نمی گذاشتی گذاشتی آنها نمی شما نمی گذاشتید آنها نمی گذاشتند. متوجہ شدید؟ بله. بله خیلی راحت است. منفی کردن خیلی راحت است. فقط یک نون. بله؟ خب بله. الان نگاه کنید این که مصدر ساده بود. فعل ساده بود. اون فعلی که پیشوان دارد مثلا پیشوان دارد. بله. برداشتن برداشتن. تن ماضی استمراری بر مثبت چه میشه؟ ماضی استمراری چه میشه؟ برمی برمی داشتم برمی داشت. داشتم. داشت. برمی داشتم. منفی چطور میشه؟ بر بر نمی 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 داشتم. داشتم. بر نمی داشتم. متوجه هستید؟ گل زهرا آل زهرا کائنات فاطمه بله سبھی کے متوجہ شدید؟ بر می داشتم بر بله نمی بله داشتم. می داشتم. متوجه شدید؟ چطور منفی میکنن؟ بله تحسین فاطمه شما بله هستی؟ بله بر نمی داشتم. خب این ماضی استمراری. متوجه شدید همه؟ بله ماضی استمراری منفی در این درس میخوانی. نگاه کنید متن متن. خب درس چهارم در این درس می آموزیم. اس درس میں ہم سیکھیں گے. اس درس میں ہم سیکھیں گے. سیکھیں. جی خوب. متن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. متن کا نام ہے حضرت محمد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واجہہ ربیع الاول پیامبر. بگید ربیع الاول بله ربیع الاول پیامبر. پیامبر. میں بولوں پھر دوہرائیے پیام ہے. ہمیں پیامبر. پیامبر. حرف زیشت حرف زیش. حرف زیشت. با ادب با ادب. هیچ وقت هیچ وقت. هیچ وقت. ہرگز هرگز. جلو. جلو. کیونکہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس لیے یا لگا دی بریکٹ میں. سخن سخن. سخن. اسراف اسراف. اہل اسراف. اہل اہل اسراف. اسراف. انار نار. پاکیزے پاکیزے. قدرے. صفات صفات. احترامی کردن. بی احترام. فرق گذاشتن. فرق گذاشتن. دراز کردن. دراز کردن. نگاہ کردن. نگاہ کردن. نگاہ کردن. شاد کردن. دانستن. 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 نقطے چه میخوانی؟ نقطه گذشته بیکار بودن. استمراری منفی. گذشته بیکار بودن. گذشته استمراری منفی. منفی. خب متن بخوانید. تحسین فاطمه شما اول بخوانید متن. هستی؟ بله بله بخوانید. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ خب حضرت در محمد روز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روز جمعه 17 ربیع الاول به دنیا اومد. ربیع الاول به دنیا آمد.
نام پدرش عبداللہ بود و مادرش آمنه نام داشت. خداوند او را در 40 سالگی برای پیامبری انتخاب کرد. ایشان بسیار خوش اخلاق بود، به کسی به احترام نمی کرد و حرف زشت احترامی نمی کرد و حرف زشت نمی زد. به کوچک و بزرگ سلام می کرد، بین فقیر و ثروتمند فرق نمی گذاشت و با همه آنها دست می داد و احوال پرسی می کرد. سبھی کے شما بخوانید از اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه با ادب می نشست و هیچ وقت پاهایش را جلوی دیگران دراز نمی کرد. هنگامی که دیگران با او صحبت می کردند بین سخن آنها حرف نمی زد. بین سخن آنها حرف نمی زد. زیاد نمی خوابید و همیشه نیمی از شب بیدار بود و عبادت می کرد. اهل اسراف نبود، زیاد غذا نمی خورد، تنها غذا خوردن را دوست نمی خورد. ماضی استمراری منفی سکھائیں گے نا، اس لیے ایسے ہی ورڈ یوز کر رہے ہیں اس میں جو ماضی استمراری منفی ہیں. بله، زیاد غذا نمی خورد، تنها غذا خوردن را دوست نداشت. گاهی کنار فقیران روی زمین می نشست و با آنها غذا می خورد. هرگز لباسهای گران قیمت نمی پوشید، همیشه پاکیزه بود. بله شما علی زهرا اینجا بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. بدن و لباس خود را با عطر خوشبو می کرد. هنگام بیرون رفتن از خانه خود را در آینه نگاه می کرد و موهایش را شانه می زد. اگرچه روزی یکی از دوستانش را نمیدید، حالش را می پرسید. اگر او در مسافرت بود برایش دعا می کرد و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت. همیشه در مسافرت به همراهانش کمک می کرد. خدمت به مردم شاد کردن بهترین کارمی دانست. اینها قطعی از دریای صفت های آخرین پیامبر خدا حضرت محمد آخری پیغمبر کو بیمار کر دیا انہوں نے. دریائے صفات ہے آخرین پیامبر خدا حضرت محمد بود که با کار بردن این صفات زندگی انسانهای زیبا می شود. با کار بردن این صفات زندگی انسانها زیبا می شود. خوب کائنات فاطمه شما بخوانی. خواندی شما کائنات فاطمه؟ نه خواندم. غنچه فاطمه شما؟ غنچه بله آقا. خواندی شما این متن؟ بله بخوانید. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم در ایک منٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک لحظے ایک دقیقے. در روز جمعہ ہفتے ہم 17 ربیع اول به دنیا آمد. نام پدرش عبداللہ بود و مادرش آمنه نام داشت. خداوند او را در 40 سالگی برای پیامبری انتخاب کرد. ایشان بسیار خوش اخلاق بود، به کسی بے احترامی نمی کرد و حرف زشت نمی زد. به کوچک و بزرگ سلام می کرد، بین فقیر و ثروتمند فرق نمی داشت و به همه نمی گذاشت
وبا ہمی آنہا دست میداد و احوال پرسی کرد. گل زہرا شما خاندی شما گل زہرا شما خاندی بسم اللہ الرحمن نہ الرحیم. شما خاندی پریکٹس کی آپ نے بلے متن کی پریکٹس کی تھی آپ نے بلے آغا کی بلے بخانی پڑھیے. شست سدائش آپ کی آواز پڑھتے ٹائم بھی خراب ہوتی ہے. آپ کا موبائل بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے. زہرا شما بخانی. بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ با ادب می نشست و هیچ وقت فاحش را جلوی دیگران دراز نمی کرد. هنگامی که دیگران با او صحبت می کردند بین سخن آنها حرف نمی زد. زیاد نمی خوابید و همیشه نیمی از شب بیدار بود و عبادت می کرد. اهل اسراف نبود. زیاد غذا نمی خورد. تنها غذا خوردن را دوست نداشت. گاهی کنار فقیران روی زمین می نشست و با آنها غذا می خورد. هرگز لباس های گران قیمتی نمی پوشید. گران قیمت نمی پوشید. همیشه پاکیزه بود. خوب. ذهین فاطمه خواهر شما بخوانید از اینجا. بدنو ذهین فاطمه خواهر هستن. بله. بله بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. بدن و لباس خود را با عطر خوشبو می کرد. هنگامی بیرون رفتن از خانه خود را در آینه نگاه می کرد و موهایش را شانه می زد. اگر سه روز یکی دوستانش را نمی دید حالش را می پرسید. اگر او در مسافرت بود برایش دعا می کرد و اگر بیمار بود به عیادتش می رفت. همیشه در مسافرت به همراهانش کمک می کرد. خدمت به مردم و شاد کردن آنان را بهترین کار می دانست. اینها قطره‌ای از دریای صفت‌های آخرین پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود که با بیکار بودن این صفات زندگی انسان ها زیبا می شود. خوب نگاہ کنید من مانا می کنم. غور سے سنیے گا آپ لوگ. کل یہ آپ لوگوں سے سنوں گا. درس سوم متن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روز جمعے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول کو بے دنیا آمد. دنیا میں آئے یعنی متولد ہوئے. نام پدرش عبداللہ بود. ان کے پاپا کا نام ان کے بابا کا نام عبداللہ تھا. وہ مادرش آمنے نام داشت اور ان کی ممی آمنہ نام رکھتی تھی. خداوند پورا در 40 سالگی خداوند عالم نے ان کو 40 سال کی عمر میں برائے پیامبری انتخاب کر پیغمبری کے لیے چوز کیا انتخاب کیا. ایشان بسیار خوش اخلاق بود. وہ بہت خوش اخلاق تھے. بے احترامی کسی کی بے احترامی نہیں کرتے تھے. وہ حرف زشت گندی بات نہیں بولتے تھے. بری بات نہیں بولتے تھے. دیکھیے یہاں پر ماضی استمراری منفی کے بارے میں بتائیں گے. اس لیے اس متن میں اکثر ماضی استمراری یوز کیے ہیں. بے احترامی نہیں کر. حرف زشت نمی زد. بے پوچھی کو بزرگ سلام می کر. چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے تھے. بین فقیر و ثروت مند فرق نہیں گزاشت. غریب اور مالداروں کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے. ہمیں آنہا دست میداد اور ان سب سے ہاتھ ملاتے تھے. مصافحہ کرتے تھے. وہ احوال پرسی می کرد اور خیر خبر لیتے تھے. احوال پرسی کرتے تھے.
ہمیشہ با ادب می نشست، ہمیشہ با ادب بیٹھتے تھے. و هیچ وقت پاهایش را جلوی دیگران دراز نمی کرد، اور کبھی بھی اپنے پیروں کو دوسروں کے سامنے پھیلاتے نہیں تھے. بیٹھے ہوئے ہونا جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، وہ کسی کے سامنے دوسروں کے سامنے پیر پھیلا کر نہیں، پیر نہیں پھیلاتے تھے. ہنگامی کے دیگران با او صحبت می کردن، جس وقت دوسرے لوگ ان سے بات کرتے تھے، بین سخن آنا حرف نمیزد، ان کے ہر باتوں کے بیچ میں نہیں بولتے تھے. اگر کوئی بات کر رہا ہے آپ سے، وہ بول رہا ہے تو بیچ میں اس کی بات کو نہیں کاٹتے تھے آپ. بین سخن آنہا حرف نمیزد، ان کی باتوں کے درمیان میں بات نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، یعنی ان کی بات نہیں کاٹتے تھے. زیادہ نیمی خوابی، زیادہ نہیں سوتے تھے. وہ ہمیشہ نیمی شب بیدار بود، ہمیشہ آدھی رات بیدار رہتے تھے. وہ عبادت می کرد اور عبادت کرتے تھے. اہل اسراف نہ بود، اہل اسراف فضول خرچ بھی نہیں تھے آپ. زیادہ غذا نہیں خورد، زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تنہا غذا خوردن کا دوست نہ داشت، اکیلا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. گاہی کنارے فقیران، کبھی کبھی غریبوں کے نزدیک روئے زمین میں نشست، زمین پر بیٹھتے تھے. وہ بانا غذا میں خورد، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ہرگز لباس گران قیمت نہیں پوشید، ہیچ وقت، ہرگز یعنی ہیچ وقت کبھی بھی مہنگے کپڑے نہیں پہنتے تھے. ہمیشہ پاکیزے بود، ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے. بدن و لباس خودرا، اپنے بدن اور لباس کو باعث خوشبو می کر، عطر سے خوشبو کرتے تھے، عطر لگا. ہنگامے بیرون رفتن از خانے، گھر سے باہر جاتے وقت خودرا، اپنے آپ کو در آئینے نگاہ می کر، آئینے میں دیکھتے تھے. وہ معاشرہ شان میزاد، اور اپنے بالوں میں کنگا کرتے تھے. اگر سے روز یہ کہ از دوستان اشرا نمی دید، اگر 3 دن تک اپنے دوستوں میں سے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، حال اشرا میں پرسی، تو اس کی حالت پوچھتے تھے، خیریت پوچھتے تھے. اگر وہ در مسافرت بود، اگر وہ مسافر میں ہوتے تھے، اگر وہ دوست وغیرہ سفر میں ہوتا تھا، برائش دعا می کرد، اس کے لیے دعا کرتے تھے. وہ اگر بیمار بود، اگر وہ بیمار ہوتا تھا، بیعادت میرا، اس کی عیادت کو جاتے تھے. ہمیشہ در مسافرت، ہمیشہ سفر میں بے ہمراہانش کمک می کر، اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے. خدمت بے مردم، لوگوں کی خدمت، وشاد کردن آنان، اور ان کو خوش کرنا، اس کو بہترین کار میدانی، اس کو بہترین کام جانتے تھے آپ. انہا، یہ سب، یہ جو باتیں ابھی اوپر بتائیں یہ سب قطرئی از دریائے صفت ہائی آخرین پیغمبر خدا. یہ سب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے دریا میں سے ایک قطرہ تھا. آپ کا صفات کا دریا ہے، آپ کے صفات کا دریا ہے، اس دریا میں سے ایک قطرہ تھا کہ بیکار بردن ان صفات کے، ان صفات کو کام میں لانے سے، استعمال کرنے سے زندگی انسانہ زیبا بھی شود، انسانوں کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ سب پاسخ دهید. یہ پیغمبر اسلام در چه روزی به دنیا اومد؟ پیغمبر اسلام در روز جمعه به دنیا اومد. لباس پیغمبر چگونه بود؟ لباس پیغمبر تمیز و پاکیزه بود. 5 صفات پیغمبر را بگویید. صفات پیغمبر سے 5 صفات آپ بیان کیجئے. اگر پیغمبر سے روز یکی از دوستان نشرا نمیدید، چه میکرد؟ حال اشرا می پرسید. اگر در سفر بود برای دعا میکرد، اگر بیمار بود برای عیادتش میرفت. آپ یہ لوگ مجموعی اچھے سے پریکٹس کر کے آئیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گے. جو پچھلا درس ہے اس کی کتاب کار کو پورا کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.